بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم روزے کے متعلق قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بیان کریں گے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم بیان کریں گے، اور رمضان میں انشاءاللہ ہم وہی سلسلہ جاری رکھیں گے، ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے کتاب سے جو سلسلہ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے جتنی توفیق ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، یعنی روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، فحش گوئی سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے، اور اس سے مقصود تقوی کا حصول ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ اور رمضان کے بعد جو باقی مہینے ہیں اس میں ان کے اثرات انسان کے اوپر نظر آنے چاہیے، لیکن اگر اس کے اثرات باقی دنوں میں باقی مہینوں میں نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے جو اصول ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور صحیح طریقے سے اس کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کھانے پینے سے بھی روکیں روزے کی حالت میں، اور دوسری باتوں کا بھی ہم اہتمام کریں کہ لڑائی جھگڑوں سے اور گالم گلوچ سے اور فحش باتوں سے ہم بچیں، نظر کا صحیح استعمال کریں، کانوں کا صحیح استعمال کریں، تو پھر اس کے فائدے صحیح طریقے سے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔